رانو چڑیا اور کبوتر بھوجن کی تلاش میں پہاڑی علاقوں کی طرف گئے تھے۔ ارے کبوتر بھائی، یہ بھوجن میرے بیٹے کو بہت پسند ہے۔ ارے ہاں رانو چڑیا، یہ میرے بیٹے کو بھی بہت پسند ہے۔ ارے کبوتر بھائی، یہ بھوجن بہت ہی مشکل سے ملتا ہے اور یہ پھل بہت ہی سوادشٹ ہوتا ہے۔ ایسے ہی کبوتر اور رانو چڑیا باتیں کر رہے تھے اور اونچی پہاڑی سے ایک بڑا سا پتھر گرتا ہے اور رانو چڑیا کے اوپر گرتا ہے اور رانو چڑیا ایک سانس بھی نہ لے پاتی اور رانو چڑیا کی وہیں سانس نکل جاتی اور رانو چڑیا مر جاتی اور کبوتر یہ دیکھ کر بہت ہی حیران ہوتا اور کبوتر کچھ نہ کر سکتا تھا اور وہ اڑتا اڑتا اپنے گھر جاتا ہے۔ طوطا چڑیا کا پرانا دوست تھا۔ طوطا اڑتا اڑتا چڑیا کے بیٹے کوکو کے پاس جاتا ہے۔ ارے کوکو، تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں رہی، اس کے اوپر بڑا سا پتھر گرا ہے پہاڑی سے اور وہ مر گئی ہے۔ کوکو میرا بیٹا، اب تم سمجھدار بنو۔ ارے انکل کبوتر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری ماما کیسے مر سکتی ہیں؟ انکل کبوتر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوکو کے تو زبان پر طوطے کی جگہ کبوتر کا نام آ چکا تھا۔ ایسا جھٹکا اس کو لگا تھا اور کوکو اڑتا اڑتا کبوتر کے پاس جاتا ہے جو چڑیا کے ساتھ گیا ہوا تھا بھوجن کی تلاش میں۔ کوکو تیزی سے اڑتا ہے اور کوکو تو بھی بہت نادان اور چھوٹا تھا اور کوکو جا کر کہتے، ارے ارے انکل کبوتر، میری ماما کیا ہوا؟ پھر ایسے ہی کبوتر ساری بات رانو کے بیٹے کو بتاتا ہے۔ رانو کا بیٹا تو بہت زیادہ ابھی چھوٹا انکل کبوتر، میری ماما مجھے چھوڑ کر چلے گی۔ انکل کبوتر، میں اب کیسے جیوں گا اپنی ماما بنا؟ اور میرا بیٹا، آپ کو جینا پڑے گا، ہم پکشیوں کی زندگی ایسے ہی ہے۔ ایسے ہی کبوتر کوکو کو کہتا ہے۔ کوکو روتا روتا پھر اپنے گھر واپس آ جاتا ہے۔ ماما ماما، آپ کہاں چلی گئی؟ آج آپ نے مجھے ندی پر لے کے جانا تھا، مجھے کھلونے لے کے دینے تھے۔ وہ ماں جو کل رات تک کوکو کی باہوں میں باہیں ڈال کر اپنے گھونسلے میں لیٹی تھی، آج کوکو کی ماما اتنی دور چلی گئی تھی، وہ اپنی ماما سے کبھی نہ مل سکتا اور کوکو پوری رات روتا اور رات کی آخری پہر میں چھوٹے کوکو کی آنکھ لگ جاتی اور کوکو سو جاتا۔ کوکو کی ماں آتی ہے اس کے سپنے میں۔ ارے میرا بیٹا کوکو، میں آپ کی ماما ہوں، مجھے تو موقع نہیں ملا بچنے کا۔ میرا بیٹا، آپ اپنی ماما کی طرح بہادر بنے اور دلیر بنے اور اپنے لیے بھوجن اور اپنا خیال رکھنا۔ میری زندگی یہاں ہی تک تھی آپ کے ساتھ میرا بچہ، آپ کبھی مایوس نہ ہونا۔ ماما چڑیا کی یہ بات سنتا ہے کوکو خواب میں صبح کا سورج کھو جاتا ہے اور کوکو اپنے گھونسلے سے جاگ جاتا ہے۔ ماما ماما، میں کبھی ہار نہیں مانوں گا۔ ماما، میں آپ کی طرح بہادر پکشی بنوں گا۔ ایسے ہی صبح ہوتے ہی کوکو چلا جاتا ہے آہار کی تلاش میں۔ کوکو ادھر ادھر اور اونچی اڑانیں لیتا ہے۔ کوکو کو کہیں بھوجن نہ ملتا کیونکہ کوکو پہلی دفعہ اپنے گھر سے نکلا اور کوکو کو کچھ چاولوں کے دانے ملتے ہیں۔ کوکو وہ چاولوں کے دانے کھا دیتا ہے اور تیز اور گہرے بادل آسمان پر چھا جاتے ہیں اور تیز گرج کرتے ہیں۔ کوکو ڈر جاتا ہے اور کوکو تیزی سے اڑتا ہے اور اڑتے اڑتے کوکو اپنے گھر کی طرف جاتا ہے اور کوکو جب اپنے گھر جاتا ہے، کوکو کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ کوکو باہر سے کافی کوشش کرتا ہے، میرا دروازہ اندر سے بند کون ہے؟ دروازہ کھولے، میں کوکو ہوں۔ کوکو کھڑکی سے دیکھتا ہے تو اس کے گھر میں چالاک اور شیطان کوے تھے جو اس کے گھر پر قبضہ کر کر بیٹھے ہوئے تھے۔ انٹی گوری اور انکل کالو، آپ دروازہ کھولیں، آپ میرے گھر میں کیا کر رہی ہیں؟
ऐसे कुकू कहता है, अरे अरे छोटे चिड़ियों के बच्चे, ये घर हमारा है। तुम्हारी माँ को हमने पैसे दिए थे इस घर के उधार में, जब तुम्हारे घर में खाने को कुछ ना था। चल भाग यहाँ से, ये घर मेरा है और ये इस घर पर हमारा हक है। हम तो कमजोर चिड़िया को चलो इस घोंसले में रहने की इजाजत दे, तुम क्या पता बड़ा होकर ये घोंसला बेच दो। ऐसे ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। आज वो कुकू तेज बारिश में लाचार भीग रहा था, जिसकी माँ उसको अपने पंखों में रखती, जिसकी माँ उसको सूरज की किरणें बढ़ने ना देती, जिसकी माँ उसको भूखा ना रहने देती। आज वो अकेला और एक जान बारिश में भीग रहा था और उसकी मदद कोई ना कर रहा था। और छोटे चिड़कों के बच्चे भाग यहाँ से, ये घर मेरा है। ऐसे ही छोटा कुकू उड़ता उड़ता तोते के पास जाता है, जो पुराना दोस्त था। अरे अंकल तोते, उन कमों ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। वो बोलते हैं कि ये घर हमारा है। आप बताएं तोते अंकल, आप तो मेरी मामा के पुराने दोस्त हैं, आपको तो सब मेरी मामा ने बताया होगा। तोता सब कुछ जान कर भी कुछ ना बोलता, क्योंकि वो कव्वे बहुत ही जालिम थे। वो जिंदा पक्षियों को जला देते थे जो उनकी बात ना मानता। तोता बहुत डरता है। अरे छोटे कुकू, मुझे कुछ नहीं पता कि वो घर किसका है। तुम यहाँ से जाओ और नहीं तो मेरे घर के अंदर आ जाओ, बारिश बहुत तेज है। ऐसे तोता कहते, अंकल तोते, आप झूठ बोल रहे हैं, आपको सब पता है, वो घर मेरी मामा का है, आप मेरे से झूठ बोल रहे हैं। ऐसे ही छोटा लाचार कुकू कबूतर अंकल के पास जाता, कबूतर अंकल, कालू कौवा और गोरी कौवी ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया। वो कहते हैं कि ये घर हमारा है। कबूतर अंकल, आपको तो पता है, आप तो इस जंगल के पुराने वासी पक्षी हैं, वो घर उनका है। ऐसे ही कुकू कबूतर से भी सवाल पूछता है, पर कबूतर कुकू की बात का कोई जवाब ना देता और कबूतर तो बहुत ही ज़्यादा डरता था कालू कौवा और गोरी कौवी से। अंकल कबूतर, आप कुछ बोले ना। अंकल कबूतर, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे, आप तो मेरी मामा के दोस्त हैं पुराने। सब कायर पक्षी थे इस जंगल में, किसी का हक नहीं देते। वो घर मेरी मामा ने मुश्किलों से बनाया था, वो घर हमारा है और वो कौवा और गोरी कौवी ने कब्जा कर लिया है। ऐसे कुकू बहुत ही ज़्यादा रोता है, पर कुकू की बात कोई नहीं मानता और कबूतर तो कुकू की एक बात का जवाब ना देता और कुकू अपना मुंह दूसरे साइड पर कर लेता। अंकल कबूतर, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, पर ऊपर वाला अच्छा वक्त भी ज़रूर लाता है। ऐसे ही कुकू बहुत ही ज़्यादा रोता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और ये हमारा आपको भाग कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपका धन्यवाद।